أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله 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 يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व एहसान से हमने अपने दर्स का ये दूसरा हिस्सा आज पढ़ा है। पहले हिस्से में हमने सूरह बक़रा दूसरे पारे की आयत नंबर 166 की तिलावत की थी और ये पढ़ा था कि इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों की 16 सिफ़ात को बयान फरमाया है और ये जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं, समझने की बात हमारे लिए और आपके लिए ये है कि इन सिफ़ात में जिन सिफ़ात का ताल्लुक़ अक़ाइद से था, ईमानियात से था, वो सिर्फ़ 5 हैं। आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन और उसके बाद जो 11 या तकरीबन 12 के करीब सिफ़ात थी उनका ताल्लुक़ अखलाक से था, मुआमलात से था, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना। हमने पढ़ा था अपने इस दर्स के आगाज़ में कि सबसे बड़ी इबादत औरों के काम आना,
اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جیو۔ اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرو۔ اپنے لیے تو سب بھاگ دوڑ، اپنی اولاد گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اللہ کے ان ضرورت مند بندوں کے کام آؤ جن کا کوئی نہیں ہے، بے آسرا ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، ضرورت اور مدد کے وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرو۔ یہ سب سے بڑی عبادت۔ لوگ اللہ کو نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں۔ وعند منکسر القلوب ہے وہ جو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو جوڑو، اللہ کو وہاں پاؤ گے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ ارے لوگو سنو، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اس حدیث مبارکہ میں مکارم اخلاق کا ذکر ہے۔ مکارم اخلاق، اس حدیث کو صحیح الجامع میں بھی بیان کیا، الجامع الصغیر میں امام سیوطی نے بیان کیا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام محدثین، تینوں معاجم میں، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور دوسری کئی کتب میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے۔ یہ وہ اہم ترین حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے قریب اہم اخلاق کو بیان کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم، پہلا جملہ یہ تھا، احب الناس، پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آج دوسرا درس ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعہم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربتا او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا ولأن امشی مع اخی المسلم فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا۔ ہم نے یہ 6 صفات گزشتہ درس میں پڑھی تھیں۔ دوسری روایت جو اس حدیث مبارک کی ہے، اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی صحیح الجامع میں، اس میں یہ تھا کہ صرف مسجد کا ذکر تھا، الداخل ہوا، لیکن جو روایت امام المنذری نے اپنی ترغیب میں اور امام اصفہانی نے اپنی ترغیب میں نقل کی ہے، اس میں وضاحت سے یہ الفاظ ہیں کہ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرا، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اس بات کو میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلوں۔ سلام ہو ان رفاعی اداروں کو، سلام ہو ان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور سلام ہو ان مسلمانوں کو جو خاموشی کے ساتھ، بغیر، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو 1 تھیلی چھوٹی سی دیتے ہیں اور 10 سیلفیاں بنا کے
فیس بک پہ پوری دنیا پہ نشر کرتے ہیں کہ ہم نے بیواؤں کو سلائی مشینیں دیں اور ہم نے غریبوں میں راشن تقسیم کیا، اور اپنے سوشل میڈیا پہ وہ بار بار وہ تصویریں نشر کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں اللہ کے گمنام بندے جو صرف علی حب ہی ہے نا قرآن میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو آیات ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں، سورہ انسان سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس میں یہ ہے یطعمون الطعام علی حبہ، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، کپڑا اڑاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، مدد کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، تحفیظ القرآن کے اداروں کی مدد کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، صرف اللہ کے لیے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، ایک جگہ ہے حبہ، اس کی محبت میں، جب اس کی محبت ہو گئی تو پھر آدمی شہرت اور دکھاوے سے دور بھاگتا ہے۔ بشارت ہے ان مسلمانوں کے لیے جو تحفیظ القرآن کے اداروں کی مدد کرتے ہیں، بشارت اور سلام ہو ان کو جو اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بھوکوں، پیاسوں، بیماروں، معذوروں، فقیروں، مسکینوں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، تمہاری زندگی میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، عافیت میں برکت ہوگی، اللہ تم کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچا کے رکھے گا، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا، قبر میں یہ نیکی تمہارے کام آئے گی۔ اگلے دروس میں ہم وہ حدیث بھی پڑھیں گے کہ قبر میں یہ نیکی کیسے کام آتی ہے۔ آج جو نیکیوں کا بیج بویا دنیا میں بھی پاؤ گے، قبر کی جو زندگی ہے، قبر کی تاریک کوٹھڑی اور تنگ جگہ، وہ اللہ تمہارے لیے کشادہ کر دے گا، اللہ تمہاری قبر کو ٹھنڈا کر دے گا، اللہ تمہاری قبر کو کشادہ کر دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے بندوں کی مدد کی تھی صرف رضائے الہی کی خاطر، حبہ، اس کی محبت میں۔ اور جب کسی کو کچھ دیتے تو یہ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، آپ کا شکریہ، آپ کا بدلہ ہمیں نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے شکریہ کاہے کا، یہ تو ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ جو کام کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت، قرآن کی نشر و اشاعت، غریبوں، بھوکوں، مسکینوں کی، ہم آپ کے مددگار، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ غریبوں کی مدد، 6 صفات ہم نے پڑھی تھیں، اور اس حدیث مبارک میں آج جو 7ویں صفت ہے، گزشتہ درس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں 10 صفات ہیں، 6 ہم نے پڑھ لی تھیں، آج 7ویں ہے۔ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنے غصے کو چھپا کر قابو پا لیا، اللہ اس کی ستر پوشی اور اس کا بھرم رکھے گا۔ غصے کی حالت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، غصے کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں کو قابو میں رکھنا، غصے کی حالت میں صبر کرنا، انتقام نہ لینا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جس نے
غصے پہ قابو پا لیا، بہت غصہ آیا، بیوی پہ غصہ آیا، بچوں پہ غصہ آیا، دوست پہ غصہ آیا، نوکر پہ غصہ آیا، خاموش رہیے، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اور ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص انتقام لینے کی قدرت طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ من کظم، قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں یہ صفت بیان ہوئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کی حالت میں اپنے اعصاب پر قابو پا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو، صبر و تحمل، درگزر سے کام لیا، ورنہ چاہیں تو لمحوں میں اس کی ایسی کی تیسی کر دیں، اس سے انتقام، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اگر اس صفت کو ہم اپنا لیں تو ہمارے خاندانوں، ہمارے گھروں، ہمارے مدرسوں، ہماری مسجدوں، ہمارے اسکولوں، ہمارے بازاروں، ہماری مارکیٹوں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انا کا جو مسئلہ ہے، شیطان بندے کو ادھر لے جاتا ہے، ارے معاف کرو، درگزر سے کام لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اتحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے مشکل۔ من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ۔ 8ویں صفت، جو غصے کی حالت میں انتقام اور بدلہ لے سکے، اس کے باوجود اپنے دل و دماغ پہ قابو پا لے، کنٹرول کر لے، چپ رہے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے بھر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن کوئی سیاسی، خونی، زمینی، ملکی، مالی رشتہ کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ تم سے، ہم سے راضی ہو جائے گا اگر آج ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں۔ گھر اجڑتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غصہ، ادھر بھی غصہ، ادھر بھی غصہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کرو، غصہ آئے وضو کرو، چپ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اللہ کی خاطر معاف کرو، اللہ کی خاطر معاف کرو، ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر معاف کرو، اللہ کی خاطر معاف کر دو، اللہ کے لیے درگزر سے کام لو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، قبر بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اس حدیث مبارک میں ایک جملہ پہلے آیا، امشی، اب پھر آ رہا ہے امشی، چلنا، چند قدم چلنا۔ آج وہ قدم مبارک ہیں جو کسی کی خدمت کے لیے چند قدم چلتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے چند قدم چلے، کسی کی دوائی لانے کے لیے اس کو دوا لا کے دے دی، کسی کی بیمار پرسی کی، وارڈ میں جو چکر لگاتے ہیں لوگ، ڈاکٹر اور دوسرے لوگ، اگر نیت رضائے الہی ہو، صرف ڈیوٹی پیسہ کمانا نہ ہو، رضائے الہی، یہ اللہ کی مخلوق، یہ محتاج مریض ہیں، میں اگر ان کی مدد کروں گا، 2 بول اچھے بول دوں گا، ان کو تسلی دوں گا، یہ خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی خاطر نیت اپنی درست کرو۔ میں نے بار بار لوگوں سے کہا، رشتہ داروں کے جنازوں میں جاتے ہو، رشتہ داروں کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہو، اس نیت سے نہ جایا کرو کہ چونکہ وہ ہمارے ہاں آیا تھا اس لیے ہم جاتے نہیں۔ صلہ رحمی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں سے رشتے نبھانا اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اور اگر وہ رشتے میں نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں،
تب بھی اللہ کا حکم، رسول کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نیت آپ نے صاف کر لی تو اجر و ثواب آپ کو مل گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اور جب عدلے بدلے کا سودا ہوا تو آپ گئے، آپ نے تکلیف برداشت کی، آپ نے وقت ٹائم وہاں دیا، پیسے خرچ کیے، آپ کو ثواب ککھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ اس لیے گئے تھے کہ چونکہ ان کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے، لین دین ہے، ہماری تجارتی اور بازار کی برادری کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، اس لیے گئے تھے تو ثواب نہیں ملا۔ اگر صلہ رحمی کی نیت سے یا ایک مسلمان کے حقوق کرنے کی نیت سے اجر و ثواب ایماناً واحتساباً، احادیث میں الفاظ ہیں نا، کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی نیکی ایماناً واحتساباً، یہ سمجھ کر اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ راضی ہوگا، مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پر پھر دوسری مرتبہ لفظ آ رہا ہے لَأَنْ أَمْشِي۔ پہلے جملے میں یہ تھا کہ میں کسی مسلمان ضرورت مند، محتاج، فقیر، مسکین کی مدد کے لیے چند قدم چلوں۔ اس نیکی کو، چند قدم چلنے کو، مسجد نبوی کے 3 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل نیکی سمجھتا ہوں۔ پہلے یہ جملہ تھا، اب نواں جملہ اس میں یہ ہے من مشا فی مع اخیہ المسلم فی حاجتہ حتی یثبتها له اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام۔ جو چند قدم کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا تو قیامت کے دن، جس دن لوگوں کے قدم پھسلیں گے، پل صراط سے پھسل پھسل کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس دن اللہ ان لوگوں کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جو آج دنیا کی زندگی میں غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلتے تھے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پل صراط سے لمحوں میں عبور کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر آج تم نے دنیا کی زندگی میں غریبوں کی مدد کے لیے چند قدم چل کر وہاں گئے اور وہ امانت ان تک پہنچا دی اور ان کی مدد کر دی۔ یہ نویں صفت تھی اس حدیث مبارک کی۔